حديث number 4. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا، لا تباغضوا، لا تباغضوا، لا تباغضوا. ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. حدیث نمبر 4. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تباغضوا، لا تباغضوا، لا تباغضوا، لا تباغضوا. Do not hate one another. صحیح مسلم 2564. پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث میں ایک دوسرے سے بغض رکھنے سے منع فرمایا ہے. بغض کیا ہے؟ بغض کا مطلب ہے کینہ، دشمنی، یعنی کہ دل ہی دل میں کسی سے جلنا اور کڑنا. یہ حسد سے ملتی جلتی دل کی بیماری ہے. اس میں انسان اندر ہی اندر دوسرے بندے کی خوبیوں پر جلتا کڑتا رہتا ہے اور پھر موقع ملتے ہی وہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور دشمنی پر اتر آتا ہے. ہمارے دین اسلام میں کسی کے خلاف بغض رکھنے کی سخت ممانعت ہے. پیارے بچوں، جیسا کہ پچھلی حدیث میں بتایا گیا کہ حاسد کبھی بھی مطمئن اور خوش نہیں رہ سکتا. بالکل اسی طرح کینہ یا بغض رکھنے والا شخص نہ تو خود خوش رہتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو خوش دیکھ سکتا ہے. آج جو قصہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کے بھائیوں نے بغض اور حسد کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت پیارے نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کیے. یعقوب علیہ السلام کو اپنے چھوٹے بیٹے یوسف علیہ السلام سے نسبتاً زیادہ پیار تھا، جو کہ باقی کے 10 بھائیوں کو اچھا نہیں لگتا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے باقی بیٹوں سے محبت نہیں کرتے تھے، بس یوسف علیہ السلام فطرتاً نیک ہونے کی وجہ سے ان کو کچھ زیادہ عزیز تھے. جیسے ہمیں بھی کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ ماما یا بابا فلاں بھائی یا بہن کو شاید مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. ایسے گندے خیالات انسان کے سب سے بڑا دشمن شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے. حالانکہ والدین کو تو اپنی ساری اولاد ہی بہت پیاری ہوتی ہے. ہم اپنے اچھے عمل سے اپنے والدین کے دل جیت سکتے ہیں. اگر والدین ہمیں کبھی ڈانٹیں تو وہ بھی ہمارے بھلے کے لیے ہی ہوتا ہے. اب آتے ہیں باقی قصہ کی طرف. ایک دن یوسف علیہ السلام کے 10 بھائیوں نے بغض اور حسد کی آگ میں جلتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام سے چھٹکارا پائیں. وہ بہانہ کر کے یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور ایک کنویں میں پھینک دیا. اور سیدنا یوسف علیہ السلام سے یہ جھوٹ بولا کہ ہم کھیل کود میں غافل ہوئے اور یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا. اللہ تعالیٰ جو العزیز الحکیم زبردست حکمت والا ہے، اس اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور حکمت دیکھیے کہ کنویں کے پاس سے گزرنے والے ایک قافلے نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں کچھ درہم کے عوض بیچ ڈالا. قصہ مختصر، ابھی اللہ کی اور آزمائی یوسف علیہ السلام پر آنی تھی. عزیز مصر کے کہنے پر یوسف علیہ السلام کو قید کی سزا ہو گئی. اللہ العلیم نے یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کے خاص علم سے نوازا تھا. قید کے دوران بادشاہ وقت نے ایک عجیب خواب دیکھا اور تعبیر کے لیے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو منتخب کیا. جب وہ تعبیر بادشاہ وقت کو بتائی گئی تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ رکھ لیا. پھر ہوا کچھ یوں کہ ملک مصر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں سخت قید پڑ گیا. لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیے گئے علم کی بدولت بہت اناج جمع کر رکھا تھا، کیونکہ انہیں یہ علم اللہ تعالیٰ نے بادشاہ وقت کے خواب کی تعبیر میں پہلے ہی دے دیا تھا. چنانچہ قحط کے مارے لوگ دور دور سے ان سے اناج لینے آتے تھے. انہی میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے، اور جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو بھائی یوسف علیہ السلام ہیں جن کو اللہ المالک الملیک نے اتنی عزت فرمائی ہے، تو وہ اپنے حسد و بغض پر بہت نادم ہوئے اور انہیں احساس ہوا کہ ان کا کینہ یا بغض تو بے جا تھا.
وہ یوسف علیہ السلام سے معافی کے طلبگار ہوئے اور اللہ کے پیارے نبی یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی رضا کے لیے ان کو معاف کر دیا۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ جن بھائیوں نے اپنی بغض کی وجہ سے اپنے بھائی کو نقصان پہنچانا چاہا تو ان کے حصے میں صرف شرمندگی آئی، جبکہ جن سے حسد اور بغض کیا گیا یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام، اللہ نے ان کو اور نعمتوں سے نوازا اور ان کو مصر کے ملک کی بادشاہت عطا فرمائی۔ اس قصے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی کا برا نہیں سوچنا چاہیے اور نہ ہی اللہ کی دی ہوئی کسی خوبی کو دوسروں میں دیکھ کر دل ہی دل میں اسے کڑھنا اور نقصان پہنچانا چاہیے۔ اللہ مجیب الدعوات سے دعا ہے کہ ہمیں بغض اور حسد جیسی بری بیماریوں جو ہمارا دل کو سیاہ کر دیں ان سے محفوظ رکھے، آمین۔ چلیں اب ایک سوال۔ پیارے بچوں، اگر کسی میں آپ سے زیادہ خوبیاں ہیں یا اللہ نے اس کو آپ سے زیادہ نعمتیں دی ہیں تو آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ویڈیو دیکھنے کے لیے جزاک اللہ خیر۔